السلام علیکم دوستو، ٹاپ انالیسس میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آپ کو آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ تو یاد ہوگی۔ آذربائیجان نے آرمینیا کو اس طرح مارا تھا کہ اس کی کتے والی کر دی تھی، اور دوستو آج یہ کتا چھپ کر بھونک رہا ہے اور آذربائیجان کے ساتھ پاکستان اور ترکی کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ آرمینیا کی جو کتے والی ہوئی ہے، اس کے بعد آرمینیا نے کھلے طور پر مودی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آرمینیا اب پاکستان کے خلاف کھل کر ٹویٹس پہ ٹویٹس کرتا جا رہا ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو نریندر مودی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نحوست کی مشین ہے۔ دوستو، اس نے ٹرمپ کا ساتھ دیا تو ٹرمپ کا جو حال ہوا وہ آپ دیکھ لیں۔ کہہ رہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، لیکن اب ٹرمپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ اسی نریندر مودی نے اسرائیل کے نیتن یاہو کا بھی ساتھ دیا۔ تو دوستو، اب اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر سرکار بن ہی نہیں رہی۔ نیتن یاہو اب ایک ہی سال میں تیسری بار الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو اب اس بندے نے آرمینیا کا بھی ساتھ دیا، اور آرمینیا کی ایسی کتے والی ہوئی ہے کہ آرمینیا اب پاگلوں کی طرح گھومتا پھر رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کو گرے لسٹ میں جانے سے $38 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان پاکستان کے 2008 سے لے کر 2021 تک کی رپورٹ میں شائع کیا گیا۔ تو دوستو، ہمیں جو نقصان ہوا گرے لسٹ میں جانے سے، اسے دیکھ کر ایک طرف تو انڈیا بہت خوش ہے، لیکن دوسری طرف دوستو آرمینیا بھی بہت زیادہ خوش ہے۔ ہمیں 2008 میں بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تھا، پھر 9 میں سے نکال دیا گیا۔ دوستو 2012 میں دوبارہ ڈالا گیا، اور 2015 میں سے پھر سے نکال دیا گیا۔ 2018 میں بلیک لسٹ میں ڈالا، اور ابھی تک پاکستان بلیک لسٹ میں ہی موجود ہے۔ تو دوستو، اسی کے چلتے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ آرمینیا کا سرکاری میڈیا چینل ہے۔ دوستو، اس نے ٹویٹس کی کہ پاکستان پر FATF نے بہت نرم ایکشن لیا، پاکستان کو تو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے۔ تو دوستو، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آذربائیجان، ترکش اور جہادی جو ہیں انہیں پاکستان اور ترکی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سیدھا سیدھا بلیک لسٹ کر دینا چاہیے۔ دوستو، آرمینیا یہ مان رہا ہے کہ جو اس کی کتے والی ہار ہوئی ہے، اس کے پیچھے سیدھا سیدھا پاکستان اور ترکی کا ہاتھ ہے۔ تو دوستو، اب آرمینیا نے یہ ٹرینڈ بھی چلایا کہ پاکستان کے نیوکلیر ویپن جو ہیں اور ترکی کے پاس جو نیٹو سپلائی کے میزائل ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ بن چکے ہیں۔ دوستو، یہ وہی آرمینیا کا سرکاری میڈیا ہے جو بار بار یہ اب خبریں چھاپتا جا رہا ہے۔ دوستو، نقشے پر دیکھیں تو یہ ہمارا ہے پاکستان، تو ہم جاتے ہیں آذربائیجان، نزدیک جائیں گے تو آرمینیا دکھائی دیا جائے گا۔ دوستو، آرمینیا کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اب آرمینیا میں الیکشن بھی نہیں ہو سکتے۔ دوستو، ہوا کیا ہے کہ آرمینیا کی جو فوج ہے اس کی پوری دنیا میں بے عزتی ہو چکی ہے۔ آرمینیا کی فوج کے جو چیف کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب نکول پشیان کو جلد از جلد استعفیٰ دے دینا چاہیے اور پوری حکومت ختم کر دینی چاہیے۔ تو نکول پشیان نے کہا کہ اب میں تو ایسا نہیں کرنے والا۔ انہوں نے اپنے تمام جو ان کے پارٹیز ورکر ہیں انہیں ایک جگہ جمع کیا اور انہیں یہ ہدایات کی کہ کسی بھی وقت ہم پر مارشل لا لگ سکتا ہے۔ تو دوستو، آرمینیا کے حالات اس حد تک خراب ہیں کہ کسی بھی وقت مارشل لا لگ سکتا ہے۔ دوستو، آرمینیا نے کیا کیا؟ آرمینیا نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دوستو، آرمینیا نے پاکستان کے FATF کو لے کر پاکستان پر الزام لگائے کہ پاکستان نے آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ تو دوستو، یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی آرمینیا کی ناکام کوشش ہے۔ اسی کے ساتھ آرمینیا نے یہ کہا کہ ہم ہندو فیتھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بہت زیادہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ہم ایک ہو کر لڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے تھریٹ ہے، اور ریجنل اسٹیبلٹی اور انٹرنیشنل پیس کے لیے ہم ہندو فیتھ رکھنے والوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے FATF کا صدر دفتر، یہ پیرس میں ہے۔ اور اب دیکھیے، آرمینیا ہمیں بلیک لسٹ کروانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ مل کر، اور دوستو آرمینیا جو ہے وہ تو FATF کا ممبر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہاں پر تمام FATF کے ممبر شو ہو رہے ہیں، جس میں آرمینیا بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ تو پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، وہ کر رہا ہے یہ سب کچھ فرانس کے ساتھ مل کر، کیونکہ فرانس مسلمانوں کا دشمن ہے اور ہمیشہ اس نے مسلمانوں کے خلاف کام کیا، تو فرانس اس کا ساتھ اس حد تک دے سکتا ہے۔ دوستو، FATF کی پریزیڈنسی ہے جو وہ جرمنی کے پاس ہے، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر موروکس پلیئر۔ یہ FATF کے اب پریزیڈنٹ ہے، اور انہی کے پریزیڈنسی میں سارا کام ہو رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ پاکستان سب سے پہلے FATF کے گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں چلا جائے، کیونکہ پاکستان کو FATF میں جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہمیں
तकरीबन 37 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है 2008 से अब तक। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमें चाहिए कि हमें भी, अब तक FATF के 39 मेंबर हैं, तो पाकिस्तान भी इसकी मेंबरशिप के लिए तब अप्लाई कर सकता है। तो पाकिस्तान भी FATF का मेंबर अगर बन जाएगा तो दोस्तों हम इंडिया की जो ब्लैकमेलिंग है, इसराइल की जो ब्लैकमेलिंग है और इसी के साथ फ्रांस की जो ब्लैकमेलिंग है, हम उससे बाहर आ जाएंगे। और दोस्तों हमें कभी भी ये खतरा नहीं होगा कि हमें ब्लैक लिस्ट कोई कर देगा या फिर हमें ग्रे लिस्ट में कोई डाल देगा। तो दोस्तों क्या आपके ख्याल में हमें FATF का मेंबर बन जाना चाहिए या फिर हमें व्हाइट लिस्ट में जाकर बस फिर भूल जाना चाहिए कि FATF नाम की भी कोई चीज है या नहीं? तो दोस्तों हमारे पिछले हुक्मरानों ने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ऐसा करने वाले हैं कि वो 40वां मेंबर अपने आप को बना डालेंगे। और दोस्तों इंडिया की ब्लैकमेलिंग से हम बाहर आ जाएंगे और इंडिया को भी हम ग्रे लिस्ट कराने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।